بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لأنها تخلص العبد عن الشرک او النار، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی. ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے، اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اوا نطیق ذلک، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیونکہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فإنھا تعدل ثلث القرآن، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی. تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دیا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے. تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے. وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے. لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت. سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے وہ جو اللہ کے علم میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا. لیکن جو اضافی ہیں
فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیث ہی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما یتعوذ بہ المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس سورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس سورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے،
اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے۔ تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں، اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا، ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں، آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو، آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا۔ تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں، وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں، یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو، سائنسی ترقی، کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن کیا ہے، اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا۔ یہی آج ہو رہا ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں، دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم، سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں، سب اللہ اللہ کرنے لگے، اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے، آزاد۔ اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یعنی وہ نیک بن گئی وہ، یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم، اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں، کرونا بھی ختم ہو گیا، اور مالی وسائل بھی کھلا کھائیں گے تے، پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے، وہ بولتے ہیں اس طریقے سے، تو بڑے لائف کو انجوائے کریں گے، اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے، اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا، داڑھی بھی رکھیں گے، 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے، اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا، کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں، سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے، جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں، ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا، نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں، ایک بھی نہیں آئے گا، بولے گا ضرورت کیا ہے، کیوں سنیں، پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ؟ نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی، نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے۔ بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے، کپڑا ملے اور پیٹ بھرے، ہمارا مکان ملے، مکان بھی مل گئے، روٹی بھی مل گئی، پیٹ بھی بھر گیا،
ٹینشنیں بھی ختم ہو گئی. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی. حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب کہہ کیا گیا بھائی. یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. آئی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے. تو اللہ نے کسی نہ کسی کو, اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں اپنے بارے میں, جو بھی یہ سمجھتا ہے اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں. بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کا یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو. تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے, تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا, بغاوت پیدا ہوگی, نافرمان بن جائیں گے. اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتہ چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا, پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل, خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں. لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا. اللہ سے یہ دعا مانگو, اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور, کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں, تھوڑے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا, کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا, بڑی بہادری دکھائی, تو ٹینشن میں زندگی گزاری. ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی, جہاد کی, میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئی, دولت کی ریل پیل اور حکومت خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے, دن میں روزے رکھتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے, گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے, محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے, ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے, روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, نہیں کھا رہے آپ, تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان, اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی, پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے, روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ آپ یوز ٹو ہو گئے نا, عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی, جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ, باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن
چھوڑ دیا. پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا عادت, 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا, پھر ایک دن چھوڑنا, پھر اگلے دن رکھنا, پھر اگلے دن, روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا, اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی. تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اور آپ کی آل, آپ کا خاندان, کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا, اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے, بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں, خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں, ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں, اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا, غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے, ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے, میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو, تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے, لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں. حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دی ہے نا تو بہت مال سے نوازا, ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے, مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو. تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں, اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے, یا اس سے درہم بناؤں گا, دینار بناؤں گا. اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا, اس سے اتنی دولت دے دی, اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں. کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا, نہیں ہے بھائی, رکھا اپنے پاس. جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں, مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا. بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے. ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں, پیسے چاہیے یہ لیں, ٹھیک ہے نا. یار کیا ہو گیا, آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا, ختم کر رہا ہوں بیان. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا, ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے, سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا, اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انہ من سلیمان, سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. وہ ایک دم ڈر گئی, بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی, یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا. بھائی کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا, پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا. ایکچولی جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے, سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں, ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے, ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا. لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے. جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے, اس نے بندوق نکال لی. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے اور اگر بندوق جیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. ایکچولی دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار, میرا ابھی موبائل میں نے خریدا, یہ لمبی چوڑی بات کر رہا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے تو ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام جتنی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, وہ اتونی, آ جاؤ, مسلمین, فرما بردار بن کے, تمیز سے. باقی ڈسکس ہم کھانے پہ کریں گے, ڈنر پہ ہم بات چیت کریں گے کہ میں نے آپ کو بلایا کس سلسلے میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سورج کی عبادت چھوڑ دو, توحید پہ آ جاؤ. مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اسی کام کے لیے, اسی سلسلے میں میں نے آپ کو بلایا تھا, سمجھتے ہو. تو ملکہ سبا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب انداز ہے ان کا.
تو ملکہ سبا نے کیا سوچا کہ شاید ان کو پیسوں کی لالچ والچ ہو، تو میں اتنے قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجیں گے. جیسے کراچی میں جب بھتہ خوری چل رہی تھی نا، تو کسی بدماش کا دکان پہ فون آتا تھا، اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جا، پہنچ جاتا تھا بیچارہ تھیلا لے کے، سر یہ ہے آئندہ میں خود ہی پہنچا دیا کروں گا، آپ فون کرنے کی زحمت نہ فرمائیں. تو ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ بھی معاذ اللہ لالچی ہیں، ان کو پیسے ویسے چاہیے. تو جب وہ آئے نا ہدیے ودیے کروڑوں روپے کے ہدیے لے کر، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں ایوب علیہ السلام کی طرح سارے ہدیے جمع کر لی، لاؤ بھائی شاباش بھائی گودام بھرے بھائی، چل گودام کا دروازہ کھول مال لوٹ کر. ایوب علیہ السلام تو یہی کر رہے تھے نا کہ وہ چادر میں ساری ٹڈیاں جتنی بھی گری ہیں کہ ایک بھی نہ رہ جائے، ساری جمع کرو، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. تو سلیمان علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی سارا مال جمع کرو، نہ نہ نہ، کیونکہ وہ انسان کی طرف سے تھا نا، اور بادشاہ کی طرف سے تھا، ایک ملکہ کی طرف سے اپنی دھونس جمانے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں بھائی سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کیا کہے، ارجع الیہم، کہا کہ فلن اتمدوننی بمال، پیسے دینا کہ میری مدد کرنا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ تم سے بہتر، میں تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں. دیکھو انسان جب انسان سے بات کرے تو اس اسٹائل میں بات کرے، بڑوں سے نہ شروع کر دیں، ابا سے کہیں ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں، ابا میں آپ کے ٹکڑوں کا، چھوٹوں کی اپنے جیسوں سے. جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو دھونس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا، تو خریدنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے. ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہے، سمجھتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری نعمتوں سے بہت زیادہ، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو، دھونس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے، شو بازی میں آئے ہوئے ہو. پھر کہنے لگے ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے، اور اب خط نہیں آئے گا، اب خط نہیں آئے گا. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا، اب لشکر آئے گا اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں. وہ ڈر گئی بھائی یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے. تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں استغنا، کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا. اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی، وہ کون دے رہا تھا، وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے، تو ساری جمع کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا، ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں، جتنا دے میں بھکاری ہوں. اب بھکاری کو آپ پیسے نکال کے دیتا رہو نا، 6 مہینے کھڑا رہے گا، جائے گا نہیں وہاں سے، بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو. تو اللہ کو مخلوق، ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے، تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی، جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ، مسافر تھے، کوئی قسم پرسی کی حالت میں تھے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی ملازمت، تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا. تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی، غیرت ہوئی، تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں، پیسے دے دیں. بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. امکان تھا نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے دیکھو میں مسافر ہوں، میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے، تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں، تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بولو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ میسج جاتا کہ لیبل خدمت کا ہے مگر اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے. 2 پوائنٹ ہیں، بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا ان لڑکیوں کے ابا سے ملے، بعد میں جا کے ابا نے کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ، یہ خدمت آپ کرو گے، اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے نکاح میں. یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بولو نا. سیدھا صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا مہر یہ کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا، لیکن آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آپ کو دینی ہے، یہی مہر ہے.
یہاں خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں اور وہاں خدمت کی ہے تو 1 روپیہ نہیں مانگ رہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں خدمت میں ظاہر یہ تھا